الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج جو ہمارے درس کا عنوان ہے وہ ہے میلاد النبی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پہنچانے والا، حق سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 33 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت سے منہ موڑ کر۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی پیروی کرنے اور ان کی سنتوں کو زندگی میں لانے سے ہوگی۔ اب اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس معیار میں پوری طرح اترتا ہے؟ اس معیار میں پوری طرح اترنے والے صحابہ کرام تھے، جن سے اللہ راضی ہوا اور دنیا میں رہتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی اطاعت کی، تقویٰ کی بات سننے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، میرے بعد جو لمبے عرصے تک زندگی گزارے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، جو ہدایت یافتہ اور نیک کاروں میں سے تھے، اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس حدیث کے مفہوم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب بہت ہی اختلافات جو ہے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو اس وقت کرنے کا کام جو بتایا وہ سب سے پہلے کیا کہا کہ میری سنت کو پکڑنا، اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کی تاکید کی، اور پھر یہ فرمایا کہ دین میں نیا نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، وہ فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کے سنت کی پیروی کریں گے، صحابہ کرام کے طریقے کو پکڑیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر ہم سنت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گمراہ ہو جائیں گے، دین میں اپنی طرف سے نیا نیا کام ایجاد کر کے سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے، اور آج جو درس کا موضوع ہے اس سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو 12 ربیع الاول کو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، جلسہ مناتے ہیں، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے، جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو
اس ایک دن میں کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس کی دلیل، کیا قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا یا کرنے کا حکم دیا؟ کیا خلفائے راشدین نے ایسا کوئی کام کیا اور کرنے کا حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ترین دور تھا وہ صحابہ کا دور تھا۔ قرآن حدیث میں میلاد النبی کی کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے ان کی زندگی سے کہ انہوں نے ایسا کبھی کیا ہو۔ خلفائے راشدین نے اپنے دور میں ایسا کچھ نہیں کیا، نہ منایا۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ اتباع اور سب سے زیادہ جس کی اطاعت کرنی چاہیے اور جس کا کرنے کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن صحابہ کرام اگر چاہتے، خلفائے راشدین اگر چاہتے تو ان کے پاس تو حکومت بھی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنی حکومت میں ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تابعین کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ چاروں امام کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ عید کو کسی نے بھی نہیں منایا، اس میلاد النبی کو، اس عید کو کسی نے بھی نہیں منایا۔ یہ میلاد النبی ایکچولی 6ویں عیسوی کے بعد شروع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 600 سال کے بعد۔ اور یہ طریقہ جو شروع کیا، وہ شروع کرنے والا مصر کا ایک بادشاہ تھا، مظفر الدین، اور یہ شیعہ تھا، اور اس کی تصدیق اور اس کو جائز قرار دینے والا ایک اس وقت کا عالم تھا، وہ عمر بن حسن۔ اس کا کردار اگر دیکھا جائے اور اس کی اسٹڈی کی جائے تو وہ خبیث زبان والا متکبر انسان تھا، کیونکہ وہ عالم دین سلف صالحین کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اسی نے اس میلاد النبی کو جائز قرار دیا، بلکہ ایک کتاب لکھ ڈالی، سراج المبین، اور اس میں اس نے یہ لکھا، اور اس کے لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پیسہ چاہیے تھا، اس نے پیسے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اس نے یہ کتاب لکھی اور وہی بادشاہ مظفر کو اس نے پیش کیا اور اس سے پیسے کی وصولی کی اس نے۔ تو اس طرح سے اس کا ایجاد ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اس کا اہتمام ضرور کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو قوم کرنے کا بھی طریقہ سکھا کے گئے، چپل پہننے کا طریقہ سکھا کے گئے، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھا کے گئے، یعنی بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، عبادتیں تو چھوڑ دیجئے، ہماری ڈیلی لائف میں زندگی کس طرح سے گزارنا ہے اور کیا ہمارے لیے صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات کا بھی حکم دیا کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہ بتاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن اگر ہوتا سیلیبریٹ کرنے کے لیے
تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ان کی حکومت 2 سال رہی تو 2 بار آیا یہ دن، لیکن انہوں نے نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 10 سال وہ حکومت میں تھے، 10 بار یہ دن آیا، لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں منایا۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، 12 سال ان کی حکومت رہی تو 12 بار یہ دن آیا، لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں منایا۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ یہ دن منانے کا ہوتا تو وہ شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا جان و مال لٹانے کے لیے تیار تھی، تو کیا یہ خوشی منانے میں وہ پیچھے رہتی؟ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کے دل میں محبت نہیں تھی، یا محبت تھی تو انہوں نے منایا پھر کیوں نہیں؟ اب ان سے زیادہ کیا آج کے میلاد النبی منانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کون سی محبت کرتے ہیں یہ؟ کیسی محبت ہے ان کی؟ یہ جو 12 ربیع اول کو میلاد النبی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، اور اس میں جشن جو لوگ مناتے ہیں ان کو یہ خبر ہونا چاہیے کہ پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، بلکہ 12 ربیع اول کو ان کا وفات ہوا تھا، یہ ثابت ہے۔ اور اس دن سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرما رہی تھی کہ آج اتنا بڑا غم اور اتنی بڑی مصیبت ہم پہ آ گری ہے میرے بابا کے انتقال سے کہ پہاڑ بھی اس غم سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو میلاد منائی جاتی ہے، جس میں میوزک بھی ہے، ڈانس بھی ہے، اسراف بھی ہے، پہلے تو مسجد ہی سجایا جاتا تھا، اب تو کیکس اور کینڈلز وغیرہ بھی آتے ہیں، اور وہ ریئل جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہے ویسا ہی اب منایا جا رہا ہے، اور روز بروز ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں نیا ایڈیشن ہوتا ہے اور اس کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان برائیوں میں سے کوسوں دور رہے، کبھی اس برائی کو چھوا تک نہیں، آج انہی کے نام پہ لوگ ایسی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور جن کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تعلیم دیتے رہے لوگوں کو، اور انہی کے نام پر آج اس طرح سے گستاخی ہو رہی ہے۔ عباس کا کہنا ہے کہ یہ منع ہے، اور جیسے ہی یہ کہتے ہیں تو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کون سا کلمہ ہے اور یہ کون سے مسلمان ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختلاف جہاں بھی ہوا اس کے بارے میں فرما دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کو جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کبھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جو تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہ حیات میں تھے تو ان کی طرف جانا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث مبارکہ ہے۔
تو اس میں دیکھا جائے اور جو ملے اس پر عمل کیا جائے، بات اتنی ہے۔ تو قرآن حدیث سے تو اس کی کوئی بات ملتی نہیں۔ اب لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے میلاد منایا جاتا ہے تو ان سے تو بڑا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ تو یہ مشابہات میں سے ہے۔ یہود کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مناتے تھے، تو آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منا رہے ہیں، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں سے وہ ہوگا۔ اب دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اتنے سارے لوگ یہ مناتے ہیں تو غلط کیسے ہوگا؟ تو کیا لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کی دلیل ہے؟ اکثر تو گمراہی ہوتے ہیں۔ اکثریت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اکثریت کے پیچھے نہ پڑو، اکثریت تو گمراہی ہے۔ تو یہ دین ایک مکمل دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوری طرح سے پہنچا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کہ جب یہ کچھ اصول ہوتا ہے تو کچھ اصول جو ہے، تو اب اصولوں پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کسی اصول کے مطابق یہ صحیح ہے۔ پہلا اصول ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ہم اور آپ اس سے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین آج مکمل کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت جو ہے تمام کر دی، پوری کر دی، دین اسلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو گیا۔ اب عید منانے والا اس آیت کو تو انکار کر رہا ہے، اس آیت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا اور دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کی ایک آیت کا انکار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پوری قرآن کا انکار کرنے والا، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو دین کے تابع کر دینا۔ اسلام مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی بھی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا اصول اگر ہم دیکھیں تو وہ اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات خیر کا ہو یا شر کا ہو، ہر بات کی خبر دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا جو تمہیں اللہ سے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہے، اور میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور جو جہنم سے قریب اور اللہ سے دور کر دیتی ہے، تو میں نے اس سے بھی تم کو روک دیا۔ حدیث صحیح ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے میں نے بھی تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جس سے رکنے کو کہا ہے، میں نے بھی منع کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خیر بھلائی ایسا نہیں، کوئی کام ایسا نہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہو، اور کوئی شر اور برائی کا کوئی کام ایسا نہیں جس سے رکنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے معاذ اللہ کہ دین نہیں پہنچا پائے، دین میں سے کچھ انہوں نے چھپا لیا، نعوذ باللہ۔ نیا کام کر کے یہ کیوں انسان محسوس نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وہ بات چھپا لی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا؟ نعوذ باللہ۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ رسول جب دین نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا،
اس وقت بھی وہ پریشان تھا اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے، کہ ان کو گمراہی سے، ان کو دلالت سے، ان کو برائی سے کیسے نکالا جائے، وہ کون سا راستہ ہوگا، اور وہ حق کی تلاش میں تھے، اور اسی تلاش میں وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور انہوں نے غار حرا کو اس کے لیے چنا تھا۔ وہ رسول، اس رسول پر اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کھپائی، جس کے لیے آج وہی اگر یہ کہے کہ ہمیں پوری طرح سے بات نہیں بتائی گئی یا چھپا لیا گیا، تو یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا ہے، اچھائی کا کام ہے، تو اس نے گویا یہ دعویٰ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق جو ہے وہ نہیں پورا کیا انہوں نے، اور اللہ کا دین یعنی کہ پوری طرح سے نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ تو امام مالک نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، اور قیامت تک یہ بات لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام اسلام آنے سے پہلے گمراہی میں تھے، لیکن اسلام آیا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو مانا، اور جب اسلام میں آئے تو انہوں نے اس گمراہی کے کام کو چھوڑ دیا، اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور عبادت گزار تھے، تو ہمیں بھی انہی کی طرح عبادت کرنی چاہیے، اور ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے اس کے متعلق، کیونکہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ شخص آئے اور انہوں نے یہ دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں عبادت اور ان کی عادات اور کس طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں، یہ ساری چیز پتہ کیا۔ جب انہوں نے سنا ان لوگوں نے، تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، اور ان کی تو بات الگ ہے، اور ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو کمتر مطلب سمجھا کہ ہم لوگوں کو اتنے سے عبادت میں کیا بنے گا، تو ایسا کریں گے کہ اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ساری زندگی قیام کریں گے رات میں اور کبھی سوئیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے اور ہم اس طرح سے عورت سے الگ رہیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور متقی ہوں۔ میں رات میں جاگتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے اور زندگی جو ہے ان کے ساتھ گزارتا ہوں۔ تو اس طرح سے اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو تم ہم میں سے نہیں ہو، یعنی جو ایسا کرے گا، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی میرا طریقہ نہیں لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک اور اصول وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام جب دین کا کر رہا ہے انسان، اسلام کے لیے عید منا رہا ہے، تو کوئی بھی عید جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو فضائل ہوگا۔ اب عید الاضحیٰ کے بارے میں اللہ کی طرف سے چونکہ حکم ہے تو اس کے فضائل کا ذکر ہے، عید الفطر ہے تو اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اب کوئی کام انسان کرتا ہے خاص کر کے دین کا کام، تو اس کے فضائل کو تو دیکھے گا اور دیکھنا چاہیے۔ تو حدیث کی تمام کتابوں میں اگر دیکھیے، چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ترمذی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسند احمد ہو، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح حدیث کی کتابیں،
تو اس میں کوئی بھی ذکر جو ہے یہ میلاد النبی کے متعلق کوئی عنوان جو ہے اس میں نہیں ہے۔ چاروں فقہ میں دیکھیے اس میں نہیں ملے گا، فتاوی شامی میں دیکھیے، فتاوی عالمگیری میں دیکھیے، کوئی اس ٹاپک پہ کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا ہے۔ یعنی پوری شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس کو اتنے کچھ جاننے کے بعد بھی اگر ہم اس کو بدعت نہ مانیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، تو بدعت حسنہ کی کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، کلو بدع، یعنی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب یہ بات اس دن کیا ہوا تھا؟ مدینے میں صحابہ کرام اس دن ربیع الاول کے مہینے میں اور خاص کر کے 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ روتے ہوئے گزار رہے تھے۔ یہ مدینہ جو تھا وہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں جو آخری یہ مہینہ آیا تو اس مہینے میں صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس روز کی تو بات ہی الگ ہے۔ اس روز جو غم تھا اس کا تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہم آج اگر اس روز جشن منائیں تو یہ کیسے دل گوارا کرتا ہے؟ سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جب کہیں موجود نہیں ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اور جو بھی ذکر پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اس کو مناتے ہیں وہ کوئی قرآن اور حدیث کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب۔ وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو لوگ پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کا بہت نقصان ہے۔ بدعت بہت بڑا نقصان ہے۔ بدعت کرنے والے بدعتی کی یعنی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ دو کام ایسا ہے جیسے شرک اور بدعت، جو جب تک انسان اس کو ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، تو اس سے اس کا جو ہے دوسرا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں میں، اور وہ کیا ہے کہ لعنت بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا اور نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو بدعت اختیار کرتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا، محبت، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن، یہ بھی بات قرآن میں ہے کہ تم سب جو گمراہی میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے جو قوم جو تھی وہ ہر طرح کی گمراہی میں مبتلا تھی اور ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی، اندھیرے میں۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں تھی۔ اس وقت، ایسے وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت فرمائی، مبعوث کیا۔ تو اور بہت اچھی بات جو جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا، جب مکہ والوں نے ان پر الزام لگایا، ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو اس وقت جو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو دین اسلام کی بات بتائی اور جو پیش کیا وہ تو الگ ہے، اس میں انہوں نے جو اس کے متعلق بات فرمائی کہ کہا کہ یہ جو شخص ہے جن کے بارے میں یہ لوگ بتا رہے ہیں، اس نے تو ہمیں وہ چیز دی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم قتل و غارت کی زندگی گزار رہے تھے، بیٹیوں کو دفن کرنے والی زندگی گزار رہے تھے، یعنی حق مارنا تو عام تھا، کوئی انصاف نہیں تھا، تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھیجا اور انہوں نے جو تعلیم دی ہے، جس تعلیمات کو ہم نے
ایکسیپٹ کیا اور ہم اس برائی سے نکل گئے اور ہم اس طرف جو ہے وہ مڑ گئے۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ انسان گمراہی میں تھا، اندھیرے میں تھا، ضلالت کی زندگی گزار رہا تھا، اور جو ہے کس قدر سے لوٹ مار اور بے چینی کی زندگی تھی، ویسی حالت میں جو چیز ملے، ایک اچھی چیز اور ایک اچھائی کی طرف، ایک ماحول کو خوشنما بنا دینے والا، زندگی کو خوشگوار بنا دینے والی، زندگی کی طرف بلانے والا آ گیا اس کے بیچ میں، تو یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے اور اللہ کا شکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور احسان ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کہ کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ مسلمانوں کو تو ہر وقت خوشی منانا چاہیے، ہر پل خوش ہونا چاہیے اور جشن منانا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا اور وہ احسان مانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم بنائے گئے ہیں۔ اس کا شکر صرف ایک دن نہیں بلکہ ساری زندگی میں ہونا چاہیے، ہر پل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو کتنا احسان ہے ہم پر، لیکن کسی احسان، کسی فضل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن اس احسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ تمہارے اندر ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے رسول کو بھیجا، تو یہ تم پر احسان ہے مومنوں پر۔ تو اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد دلائی ہے، اور قیامت تک لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بہت بڑا شرف انسانوں کو، ہم امتیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخشا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ایک دن کی خوشی ظاہر کرنا، اور وہ بھی جس کا کوئی حکم نہیں ہے، اور وہ بھی اس طریقے پر جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی زندگی میں پسند کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ویسا ہی کام کر کے، یعنی مخالفت کر کے اس چیز کی امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم یہ عشق اور یہ محبت ایک دن کر کے ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ اور سلف صالحین کو اتنی اذیتیں نہ اٹھانی پڑتی، زندگی جو ہے اپنی نہیں کھپانی پڑتی۔ ضرورت کیا تھی؟ ایک دن وہ عید مناتے اور ایک دن کی یہ خوشی مناتے، ناچتے گاتے، اور پھر وہ جنت میں چلے جاتے۔ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہا کی تھی، عزت اور احترام انتہا کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا ہے محبت کا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہی حقیقت میں میری محبت کا دعوے دار ہے، اور مجھ سے محبت جو کرتا ہے وہ اس 2 انگلیوں کی طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ اور سنت جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو میں داخل ہوگا۔ مومن ایک صبح کرے گا تو سنت سے شروع کرے گا کہ جب وہ اٹھے گا تو وہ دعائیں پڑھے گا، دعا پڑھے گا، مسواک کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے جو بھی چیز سنت میں ہے، ایک دن میں 1000 سنتیں ہیں جس پر وہ عمل کرے گا، اور یہ عمل کرنا ہی جو ہے، یہ سنت پہ عمل کرنا ہی واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا اور اس کو کس طریقے پر، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق انس بن مالک سے دیکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی عمل کرتے دیکھتے تو فوراً اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے۔ سبحان اللہ! یہی اصل میں محبت ہے۔
اصل محبت کیا ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس کے طریقے کو اختیار کیا جائے، اس کی مرضی کا کام کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں بعد میں، میرے جانے کے بعد، کہ یہ تمنا رکھیں گے کہ میرے نبی سے کیسے ملاقات ہو، اس کے لیے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اپنا جان مال سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، ان کا دیدار ہو۔ کیسے نصیب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے وہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیں۔ یہی جشن جو ہے وہ حقیقی جشن ہے، اور یہی شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ہے کہ آپ کی بعثت ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ میلاد النبی جو ہے وہ صریح گمراہی ہے، بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یعنی جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اور ان گمراہی سے بچنا، کیونکہ یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ پوری زندگی انسان اس امید میں گزارتا ہے کہ موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا کر ان کی شفاعت سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سحقاً سحقاً کہہ کے اپنے سے دور کر دیں گے، جو بدعتی ہوگا۔ جب اس کے چہرے جو ہیں وضو کے نشانات سے چمک رہے ہوں گے اور وہ پہچانیں گے کہ یہ میری امت میں سے ہے، لیکن فرشتے ان کو خبر دیں گے کہ آپ کے آنے کے بعد اس نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، اس کی پیروی کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سے دور کر دیں گے، اور اس کو حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اس کو۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ خود بھی نکلیں، اور جو لوگ اس چیز میں مبتلا نہیں ہیں ان کو بھی ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ نیکیوں میں کہا گیا ہے کہ تم ساتھ دو، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکیوں کے معاملے میں کسی کا بھی ساتھ دینا ہے، جبکہ برائی میں اور گناہ کے کام میں ساتھ دینے کا حکم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو بدعت کرتا ہے تو بدعتیوں کو پناہ دینے کی بھی ممانعت ہے، جو بدعتیوں کو پناہ دے گا اس کے لیے لعنت ہے۔ پناہ دینے میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے کہ سیلیبریشن میں کسی طرح سے بھی تعاون کریں، خوش ہو جائیں، یا پھر ان کو وش کر دیں، یا پھر ان کی دی ہوئی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ ساری چیز ان کے مدد میں آئے گا، تعاون میں آئے گا، تو اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس گمراہی سے بچائے، اور جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو
ہدایت دے اپنی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور دین کو سمجھنے کی جو ہے ان کو توفیق دے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف آئیں اور علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں تاکہ گمراہی سے بچ جائیں اور آخرت میں ناکام ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ سننے اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے اور محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً محبت کرنے والا بنا دے ہم سب کو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔